الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری والمسلم. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم سامعین ناظرین کرام، کچھ ہی دنوں کے بعد ہم لوگوں پر ایک عظیم بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جس کی استقبال کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں. رمضان کے مہینہ کا. اور اس کے استقبال کی تیاری ہم لوگوں کو کیسی کرنی چاہیے؟ ہم اپنے سماج میں جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دکانیں رمضان کے کھانے پینے کے سامان سے سج جاتا ہے. اور یہ میڈیا بھی اخباروں پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سوئی کا فوٹو، حلوہ کا فوٹو یہ نشر کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. لیکن میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے. اور وہ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اور یہ فرض جو ہے ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا ہے، یہ صرف تقوی اختیار کرنے کے لیے. اور اس میں ایک بات پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو روزے دار ہیں ان سے خطاب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان سے، مومن سے مخاطب فرماتا ہے. یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ ایسے لوگ مومن ہیں. اب میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان کے جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو فضائل ہیں ان کو پہلے سن لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فضیلت جب اس رمضان مہینے میں ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے. کوئی کام جو نیکی کا آپ کرتے ہیں دوسرے مہینے میں، تو اس مہینے میں آپ کو اسی کام کا ثواب ملتا ہے. لیکن وہی کام اگر آپ رمضان میں کرتے ہیں تو رمضان میں آپ کو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آپ فرض کام کرتے ہیں، فرض عبادت ادا کرتے ہیں، تو دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. میرے محترم سامعین ناظرین کرام، اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں آدمی کو صبر سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے پر صبر محبت سے کام کرنا چاہیے، جھگڑا فساد نہ کریں. اور کیونکہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. رمضان کا مہینہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، محبت بانٹنے کا مہینہ ہے، محبت لینے کا مہینہ ہے، محبت دینے کا مہینہ ہے. ہم لوگ اس مہینے میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، محبت کو بانٹیں، محبت کو لوگوں میں عام کریں. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضیلت ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ آپ اگر ایک آدمی کو افطاری کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 بمپر پرائز آپ کے لیے اس میں رکھا ہے. یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا روزے کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ 3 بمپر پرائز اس رمضان میں ہیں. تو صحابہ کرام جو کچھ لوگ کمزور تھے مالی اعتبار سے،
سوال کیا اللہ کے نبی، ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطاری کروا سکیں، پیٹ بھر کے کھلا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی افطار روزے دار کو کھجور کا ایک دانہ دے دو، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، یا دودھ کو ایک گھونٹ پلا دو، تم کو بھی یہ تینوں ثواب ملیں گے، یہ بمپر پرائز ملیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر عطا کرے گا، جس کے پینے کے بعد آدمی کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، روزے دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے، معدہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 30,000 رات کی عبادت سے بہتر ہے. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اتنی ساری فضیلت اور دیگر فضیلت اور ہے، یہ سب اللہ تعالی ہم لوگوں کو کیوں دینا چاہتا ہے، کاہے دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم سے آزاد ہو جائیں. تھوڑی ہی سی نیکی کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو پسند فرماتا ہے، اس لیے یہ نعمت، یہ برکت، یہ آفر ہمارے لیے لے کے آیا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کریں اب؟ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خوش دلی سے، ہنس مکھی سے استقبال کریں اس رمضان کے مہینے کے، اور نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھیں، عبادت کریں، تراویح پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، رمضان میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر دن کا پلاننگ بناویں کہ دن میں یہ کام اس ٹائم میں کرنا ہے، اور اس میں روزے بھی رکھنے ہیں، تلاوت بھی کرنے ہیں. اپنے مال کے کمائی میں سے کچھ بچا کر کے، زکوٰۃ سے جو اوپر اٹھ کر کے آپ کے اوپر ہے وہ صدقہ ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں. کرونا کی وجہ سے کسی کے گھر میں یہ افطاری نہیں ہوگا، اس کو افطاری کروائیں. بہت سارے نیک کام ہے. تو آئیے ہم لوگ مل جل کر کے رمضان کے اس مہینے کا استقبال وسعت قلبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ سواگت کر رہی ہیں اس رمضان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک کے کام، نیکی کا کام اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے پسند فرماتا ہے جو خود نیک ہو، اس کام کو شریعت کے مطابق کرے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والظمأ. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جس سے روزے سے اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک کچھ بھی اس کا نہیں رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قائم من اللیل لیس لہ من القیام الا سحر. بہت سے تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل والے کے نزدیک رات میں اس کے قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تراویح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ رات بھر جگا. اور تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور غلط کام کرنے سے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکا، ایسے لوگوں کے روزے کو، کھانا کو چھوڑنے کو، پینا کے چھوڑنے کو اللہ کے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان میں روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، مثلا ہم لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں. ارے بھائی، 1 دن کا بھوکا رہنا، 2 دن کا بھوکا رہنا، 3 دن کا، مہینہ دن کا بھوکا رہنا آج کل کوئی عام بات ہے، کوئی بھی بھوکا رہ سکتا ہے. لیکن اصل فضیلت جو ہے، جو رمضان سے پہلے ہمارے لیے حلال تھا، رمضان میں رات میں بھی جائز ہے، رمضان کے بھی بعد جائز ہے،
اس کو تو ہم لوگ چھوڑ دیے جو حلال تھا، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، اور جو رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی ہمیشہ حرام ہے، اس کام کو ہم چالو کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سماج میں روزے دار بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نمیمہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کا ناجائز طور پہ مال بھی غصب کر لیتے ہیں، مال بھی کھاتے ہیں، اور انیک طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر رمضان کے روزے رکھ کر کے بھی اگر اس کام میں ہم ملوث رہیں گے تو ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھ کر کے اگر آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نمیمہ کرتا ہے، تو اس کا روزہ ہی ہوگا، نہیں ہوگا۔ فقہی مسائل کے اعتبار سے روزہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن اگر اتنی بڑی وعید ہے تو ہم لوگ کیوں نہ رمضان کے مہینے میں آنکھ سے بھی وہی چیز دیکھیں جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہو، وہ چیز نہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، کان سے بھی وہی چیز سنیں جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ چیز نہ سنیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، بولیں تو وہی بولیں جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وہ نہ بولیں، اور باقی تمام جسم کے اعضاء سے، ان سب چیزوں سے بھی روزہ رہیں، کان سے بھی وہی سنیں، منہ سے بھی وہی بولیں، آنکھ سے بھی وہی دیکھیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، ہم سے سب آدمی خوش رہے، اور اپنے جسم کے تمام چلیں تو اس نیکی کی طرف چلیں، برائی کی طرف نہ، تمام اعضاء سے وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمارے روزہ کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، روزے اب دوسرے شق میں آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مہینے کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب ہے اللہ نے فرض کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ ثواب کی امید کر کے، اپنے آپ کو محاسبہ کر کے اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، من قام رمضان، جس نے رمضان مہینے کے تراویح پڑھے، تہجد پڑھا، قیام اللیل کیا، اور تیسرے روایت میں ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی نزدیک ان کے مسند میں زیادتی ہے، وہ ما تاخر، اور جو آنے والا بھی گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اور یہ زیادتی کو علماء کرام نے پسند فرمایا ہے، تو پہلے گزشتہ اور آنے والے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ کبیرہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن جمہور کا یہ قول ہے کہ آپ کے گناہ صغیرہ تو معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو جائیں گے، جیسے شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو علماء کرام کے نزدیک اسلامی شریعت میں رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کبیرہ آخر معاف ہوتا ہے کس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتایا ہے کہ آپ کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، توبۃ النصوح۔ سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا، رمضان آیا، دھیان آیا، کسی نے بتایا یا اللہ نے ہدایت دی، تو آپ اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر لیں فوراً۔ یہ نہیں کہ 2 دن رک جاتے ہیں، 4 دن رک جاتے ہیں، یہ نہیں، فوراً توبہ کر لیں، اور اپنے پچھلے گناہوں جو کر چکے ہیں آپ، اس پر نادم کا شرمندگی ہو کہ اللہ ہم سے ایسی غلطی ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نہ کرنے کا عزم کریں، نہ کرنے اس گناہ کو پھر دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا ہے
तौबा कर लेते हैं रमज़ान के बाद, फिर वही रामा खटोला। मेरे मोहतरम सामिन, ऐसे तौबा कबूल नहीं होते। तौबा का मतलब है कि वो गुनाह में न लौटें, अज़्म मुसम्मम करें और निदामत हासिल करें और फौरन तौबा करें। ये तो अल्लाह ताला आपके। और तौबा कौन कौन गुनाहों से? अगर हमने शिर्क किया है तो शिर्क से तौबा कर दे, मुशरिक शिर्क का काम किया है, बिदअती का काम किया है, और दीगर जितने भी गुनाह है सबसे हम लोग तौबा कर लें, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तो ये बात तो खत्म हो गई। अब दूसरा शिक यहां पर यह भी है मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन किराम, अल्लाह का हक तो अदा हो गया, तौबा कर लिए, पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन बंदों का हक, हमारा आप पर हक, आपका मेरे ऊपर हक, हमारा हक हमारे माँ बाप पर, हमारे माँ बाप का हक अपने बच्चों पर, शौहर बीबी के हुकूक, बाल बच्चे के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, समाज के हुकूक, किसी का जुल्म किए, किसी का बेईमानी किए, किसी को गाली दिए, किसी को नाजायज तोहमत लगाए, गर्जे के बहुत सारी बात है जो आपके दरमियान है और बंदे के दरमियान है। तो इसको कैसे माफी करें? इसके भी माफी करने का तरीका आसान है। सिर्फ आपको नियत करनी है दिल में कि हम माफी मांगेंगे, हम तौबा करेंगे, हम अपने गुनाहों की बख्शाइश कराएंगे। सबसे बड़ा काम, इसको रोकने वाला आपका कौन है? कोई नहीं रोकेगा, न माँ बाप न कुछ। और तौबा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। अगर आप ये समझ लीजिए कि तौबा के लिए वक्त मुतय्यन होता कि साल में एक मरतबा या 10 साल में एक मरतबा या जिंदगी में एक मरतबा, कभी इंसान वो वक्त पाता नहीं पाता। लेकिन अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें और रहमतें हैं हम लोगों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। दिन में, रात में, घर में बैठे हुए, सोए हुए, अकेले में, रात के तारीकी में, जहां भी चाहें आप तौबा कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको तौबा कबूल फरमाएगा। तो अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी की बेईमानी की, किसी का गाली दिया, किसी को बुरा भला कहा, किसी का हक कब्ज कर किया, माँ बाप की खिदमत नहीं की, मियाँ बीवी का हुकूक अदा नहीं किया, समाज में रिश्तेदारों के साथ दूरी बना रहा, मामूली बात है। अनानियत को खत्म कर दें। और रोकेगा भी वही आपका नफ्स, ये काम करने से रोकेगा आपको कि ऐसा मत करो, छोटे बन जाओगे, तुम ही सही पर थे, गलत पे वही था, ये नफ्स आपको रोकेगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जिंदगी फानी जिंदगी है, बका की जिंदगी तो मरने के बाद है, जन्नत में है। इसलिए आइए तौबा करें, लोगों के हुकूक है वापस कर दें या माफी मंगवा लें, आई एम सॉरी कह दें, मिल लें, व्हाट्सअप भेज दें, उनसे मिल लें। अल्लाह ताला आपके तमाम अमाल को खूब। और अगर आपने तौबा कर लिया और ये सब काम किए, आपने रोज़ा रखा, कमा हक़हू, सदका किया, तिलावत कुरान किया, क़यामुल लैल किया, ये सब बातें अगर आप करते हैं तो इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला आपको इसको दामन में समेट देगा। और अल्लाह ताला चाहता भी है कि आप ये नेकी करें। क्यों? हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शर्कस शयातीन कैद कर दिया। शर्कस का ध्यान रखिएगा, बदमाश शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्लाह ताला आपके लिए माहौल मुहैया करता है, माहौल बनाता है कि आपको न शैतान बहकावेगा और न जहन्नम के आशाइश जो दुनिया में है उसके तरफ आप रगबत होंगे। जन्नत में जाने के लिए आप जुस्तजू करेंगे, कोशिश करेंगे, तो माहौल भी बनाता है। इस माहौल को बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, आगे बढ़ें, रोज़ा रखें, सदका खैरात करें, लोगों के हुकूक दें, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों से नीयत को साफ कर लें। और एक बात यह है कि इतने सारे नेमत के होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप कहते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है, फिर हमको बहकाता कौन है? मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन किराम, हम लोग इतने बहके हुए हैं कि हम लोगों को अब शैतान के बहकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रमज़ान में शैतान कैद भी कर दिया जाता है तो रमज़ान से पहले जितने महीने हैं उसमें आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इंजन भी बंद कर दिया जाए, ब्रेक भी लगाते लगाते स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते महीना ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे रमज़ान के महीने में, रमज़ान जब आया तो लोग मस्जिद में कुमकुम लगाते हैं, रोशनी लगाते हैं, मस्जिद फुल। और रमज़ान ख़त्म तो मस्जिद से नमाजी गुल। हम लोगों तो रमज़ान को मजाक, अल्लाह जो रब आपका रमज़ान में है वो भी वही गैर रमज़ान में है। तो मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन किराम, खाने पीने का महीना है नहीं,
بخشائش کا مہینہ ہے، جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر روز ندا دینے والا دیتا ہے کہ نیکی کرنے والے نیکی کی طرف بڑھو، برائی کرنے والا برائی سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ مل کر جنت حاصل کریں، جہنم سے آزادی حاصل کریں، عبادت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے۔ اور اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر ہم میں کمی رہ گئی تو یہ اتنا ہونے کے بعد بھی اگر ہم لا الہ الا اللہ الا حالک، اتنا ہونے کے باوجود اگر ہم جنت نہیں پا سکے تو ہم لوگ خود بد نصیب ہیں، ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے اپنے مستقبل کو خراب کرتے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دنیا سے سب کو جانا ہے۔ آج وہ گیا، پرسوں وہ گیا، ترسوں وہ گیا، کچھ دن کے بعد میری بھی باری ہے، آپ کی بھی باری ہے۔ تو جانا ہے اللہ کے پاس اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اعمال کے حساب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ کریں گے اچھا بھلا اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور حساب کتاب دینے کے وقت میں آپ کیا تیار ہیں؟ آج کل ہم لوگوں کو کہتا ہے سفر پہ جانا ہے، کسی گاؤں میں جانا ہے، میٹنگ رشتہ دار میں جانا ہے، تو ہم لوگوں کو تیاری کرنی پڑتی ہے 1-2 دن پہلے۔ اور اللہ کے پاس آپ کے پورے زندگی کا حساب دینا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ جو آپ کے سر پہ آتا ہے، ہو سکتا ہے آنے والا سال نہ آئے۔ دیکھ لیں اپنے اگل بگل میں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ آج یہ رمضان آپ کو موقع ملا ہے، تیاری کر لیں اللہ سے ملاقات کا، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لیں، نامہ اعمال کو اپنے نیکیوں سے بھر دیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہیں ہمیشہ۔ اور یہ تیاری، یہ رمضان ہم کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو گرین چینل ہوتا ہے، ریڈ چینل ہوتا ہے، جس کے پاس جتنے سامان ہوتے ہیں زیادہ کسٹم کا، وہ ریڈ چینل سے جانا پڑتا ہے، سامان کھول کے دیکھتا ہے، کسٹم دینا پڑتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ گرین چینل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ جو بھی کام کریں گے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بخشائش چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ آپ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ملاقات کرنا کے لیے تیار ہیں، آپ خواہش مند ہیں، رمضان کا مہینہ تیار ہے۔ اس لیے آئیے اس رمضان میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کھانا پینا صحبت چھوڑنے کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی کنٹرول کریں، آنکھ کو بھی کنٹرول کریں، کان کو بھی کنٹرول کریں، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو کنٹرول کریں، اور اپنے رب کے درمیان توبہ کریں، توبہ نصوحہ۔ آپ کے حق کسی پر ہے، آپ پر کسی کا حق ہے، اس سے معافی مانگ لیں، اور رمضان کے پلاننگ بنائیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم، نماز پڑھنے کا ٹائم، تہجد پڑھنے کا ٹائم، اپنے خرچی میں سے بچائیں اور صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو افطاری کروائیں۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو عبادت کو قبول فرمائے، اور رمضان کو صحیح طریقے سے استقبال اور اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشائش فرما، ہم لوگ جو ابھی موجود ہیں ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں تو رکھ لے، اور ہمارے آنے والے نسل ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ تو نیک بنا، اور ہمارے جو اسلاف ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی بھی بخشائش عطا فرما۔ اور ہم لوگوں پر جو وبا ہے، یہ کرونا کے شکل میں تیسری لہر آ چکی ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو، پورے دنیا کے لوگوں کو اس سے بچا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بالرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔